ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات ختم کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے سیشن کی بیک چینل کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وفد نے قطری ثالثوں سے ملاقات کر کے امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل اور لبنان جنگ ہے۔ ایران کسی بھی امن عمل کو لبنان جنگ کے خاتمے کے بغیر آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ مذاکرات میں آبنہ ہرمز پر پابندیوں کے خاتمے اور جوہری پروگرام پر بات چیت کے الگ الگ دور ہونا تھے۔ برگن سٹاک مذاکرات کا اعلامیہ کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا۔ ایرانی وفد مذاکرات ختم کر کے سوئٹزرلینڈ سے واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات ختم کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے سیشن کی بیک چینل کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وفد نے قطری ثالثوں سے ملاقات کر کے امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل اور لبنان جنگ ہے۔ ایران کسی بھی امن عمل کو لبنان جنگ کے خاتمے کے بغیر آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ مذاکرات میں آبنہ ہرمز، پابندیوں کے خاتمے اور جوہری پروگرام پر بات چیت کے الگ الگ دور ہونا تھے۔ ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات ختم کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا ہے۔ نمائندہ واشنگٹن انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب، خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایرانی وفد مذاکرات ختم کر کے سوئٹزرلینڈ سے واپس روانہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جب صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور پہلے تو ایک انٹرویو میں بات کی انہوں نے، پھر ٹویٹ کیا، وہ دونوں کافی سخت تھے، اور مقصد گرچہ اس کا یہ تھا کہ جو ان کے گھر یعنی امریکہ کے اندر جو کرٹیسزم ہو رہی ہے اس کو ڈیفیوز کریں، لیکن وہ پیغام جس میں یہ کہا گیا کہ ہم اپنے ہرمز پہ قبضہ کر دیں گے اور ایران پہ دوبارہ ایران میں جنگ شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس طرح سے نرم باتیں کی لیکن اسی طرح کی باتیں دہرائی، تو وہ اب یہاں یہ بات جیسے میں نے کہا یہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ ان کے یہاں ان پہ یہاں پریشر ہے، لیکن ان کو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانیوں پر ایران میں پریشر ہے۔ آلریڈی ایک بہت ایکٹیو گروپ اس بات کا مخالف ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کی جائے، وہ بھی جنگ ہی چاہتے ہیں۔ تو دونوں طرف جو ہے نا اپنے ڈومیسٹک کنسرنس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واپس چلے گئے، واپس آ بھی جائیں گے، لیکن میں نے کسی بھی اسٹیج پہ یہ توقع نہیں کی تھی کہ بہت آسانی سے معاملات طے ہو جائیں گے۔ سارے معاملات پیچیدہ ہیں، ایک لمبا پروسیس چلے گا، بات چیت ہوتی رہے گی، اور مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ جنگ شروع نہیں ہوگی لیکن بات چیت ڈیریل ہو جائے گی، پھر واپس شروع ہو جائے گی، پھر چلے گی، اس طرح کا ایک پروسیس چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، پابندیوں کے خاتمے اور جوہری پروگرام کے بارے میں فریقین کے درمیان کن نکات پر اختلافات موجود تھے؟ دیکھیں، ایک تو جوہری پروگرام کے بارے میں تو بہت سارے مسائل ہیں، مثلا یہ کہ ایران اس بات پہ تو راضی ہو گیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا، اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے بھی اس بات کو مانتے تھے، لیکن ایران کے لیے اس بات کو ماننا بہت مشکل ہے کہ اس کا جو افزودہ یورینیم ہے وہ کوئی اور ملک آ کے لے جائے، چاہے وہ چینی کیوں نہ ہو، وہ اپنے عوام کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو ایک دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو یورینیم ہے جو امریکن بومبنگ کی وجہ سے زمین کے اندر چلا گیا ہے، اس کو ریٹریو کرنے میں بھی ایران یہ نہیں چاہے گا کہ امریکی آ کے نکالیں یا چائنیز آ کے نکالیں، ایران چاہے گا کہ ان کو ٹیکنیکل مدد کی جا سکتی ہے لیکن نکالیں گے وہ خود، اور اس کے بعد پھر وہ بھی یہ بھی ہے کہ اپنا وہ نیوکلیئر پلانٹ رکھنا چاہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ وہ ہتھیار نہیں بنائیں گے بالکل، لیکن پلانٹ اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری طرف خود میرا خیال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ جو اس وقت نیوکلیئر سے زیادہ بڑا
وہ ہے جنوبی لبنان کا. چاہے اس کا انہوں نے اس میں بیان میں ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور ایران اسرائیل کی موجودہ پوزیشن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں بھی بات بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہے. پھر آبنہ ہرمز میں بھی مسائل ہیں. آبنہ ہرمز کو کہہ دینا تو آسان ہے کہ کھل گیا، لیکن اس کو کھولنا پوری طرح اس میں کافی وقت لگے گا. تو بہت سارے مسائل پہ ان کے. پھر وہ جو 300 بلین ڈالرز کی جو بات تھی کہ وہ ایران کو دیے جائیں گے، اس کو ایران میں ایرانی جو حکومت ہے انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ امریکہ تاوان جنگ ادا کر رہا ہے. اب امریکہ میں اگر آپ یہ لفظ کہیں کہ امریکہ تاوان جنگ ادا کر رہا ہے تو پھر تو صدر ٹرمپ کا جو رہا تھا پولیٹیکل کریئر ہے وہ زیرو ہو جائے گا. تو اس لیے وہ امریکیوں نے جو یہ اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو آپ کا ایسٹ ہے وہ تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، باقی اگر آپ اپنے ملک کو ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں تو امریکی کمپنیاں آ کے وہاں انویسٹ کریں گی. انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ کام کریں گی اور اس کا منافع کمائیں گی. تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایران اس کو اور طریقے سے پیش کر رہا ہے، یہ اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. تو سارے مسائل الجھے ہوئے ہیں، اتنی آسانی سے حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا مذاکرات کا جو دوسرا چینل ہے وہ کہاں جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی؟ اور ایرانی وفد نے قطری نمائندوں سے بھی ملاقات کی ہے جس میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. کیا تحفظات ہیں انہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مالی امور ہیں اس پہ تو قطر سے مؤثر کوئی مذاکرات نہیں کرا سکتا، کیونکہ مالی امور میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. پاکستان کے پاس ان کے ایسیٹس نہیں ہیں، قطر کے پاس ہیں. اور باقی بھی وہ جو پیسے ریز کر کے دینے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی قطر کرا سکتا ہے، پاکستان نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کا اپنی جگہ کردار ہے کہ امریکہ سے چین براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے ذریعہ مذاکرات کرتا ہے. امریکہ بھی نہیں ہونا چاہتا، وہ بھی پاکستان کے ذریعے کرتا ہے. تو پاکستان کا رول بھی اپنی جگہ رہے گا. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم اس طرح اگر ہم اس طرح لیں گے کہ یہ بس ختم ہو گیا مذاکرات اور اب نہیں ہوگے تو یہ غلط ہوگا. یہ تو مذاکرات دوبارہ ہوں گے اور پاکستان کے رول کی پھر اہمیت بن گئی ہے، کیونکہ پاکستان ہی ہوگا جو مسلسل انگیج رہے گا، مسلسل کام کرتا رہے گا. لیکن اس طرح ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، میڈیا کو فوراً خبر چاہیے ہوتی ہے، ہم اس فوراً ہوپس ریز کر دیتے ہیں کہ بس اب سب کچھ حل ہو جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ سے واپس روانہ ہو گیا ہے. اب جو 4 فریقی مذاکرات ہیں اس کے بعد جو مذاکراتی عمل کی آئندہ کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں، جن معاملات کے بہت واضح اختلافات ہیں، مثلا نیوکلیئر ایشو ہے یا جنوبی لبنان ہے، اسرائیل کا رویہ ہے، اس پہ بات چیت ہوگی اور اس میں پھر ظاہر ایران اپنی پوزیشن واضح کرے گا، امریکہ اپنی پوزیشن واضح کرے گا ایران پہ اور پھر امریکہ جو ہے وہ رابطہ کرے گا اسرائیل سے. تو اب یہ جو عمل ہوگا وہ اس طرح ہوگا، اس میں پہلا مارگ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کو ڈس انگیج کرنا. وہ امریکہ ہی کرا سکتا ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اسرائیل مانتا تو بات ہے امریکہ کی، اس طرح بھی نہیں مانتا جس طرح ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر امریکہ ایک حکم دے گا تو وہ مان جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. اسرائیل ذرا مختلف قسم کا ملک ہے اور وہ اپنی پوزیشن سے اسٹینڈ بھی لے لیتا ہے. دیکھا ہم ساری دنیا کے مخاطبت کے باوجود اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ حل تو ہو جائیں گے اگر انگیج رہے تو دونوں ایک دوسرے میں، لیکن یہ اس میں کافی وقت لگے گا اور کافی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ اصل جو مسائل ہیں ان پہ تو ابھی بات چیت بھی نہیں شروع ہوئی ہے. ابھی تو مسائل پہ بات چیت کرنے کا جو عمل ہے اس پہ اختلافات موجود ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا انور اقبال صاحب، مذاکرات کی کامیابی سے خطے میں امن کے امکانات کس حد تک بڑھ سکتے ہیں اگر دوبارہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں، خطے میں ظاہر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی امن آ سکتا ہے.
جنگ کی صورت میں کیا ہوگا؟ جنگ کی صورت میں امن اس وقت آتا ہے جب ایک فریق اتنا کمزور ہو کہ اس کی مکمل شکست ہو جائے، تو وہ تو ہوتی مشکل نظر آتی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایران نے جس طرح ویڈیو دکھائی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایران کی مکمل شکست نہیں ہوگی۔ امریکہ کو شکست دینے کی پوزیشن میں اسرائیل نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں گزشتہ 4-5 دنوں میں اس کو انٹرسپریٹ کیا گیا کہ امریکہ کی شکست ہو گئی ہے، لیکن نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل بھی اگر جنگ جاری کرنا چاہتا ہے تو اسرائیل کو بھی اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جہاں وہ ایران کا اگر نقصان کرے گا تو ایران بھی اس پوزیشن میں اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، پہنچایا ہے اس نے۔ اس کی صورت میں اس کی وجہ سے ایران سے آبادی کا ایک بڑا مسئلہ بھی ہوا تھا۔ تو ان حالات میں اچھا پھر اگر جنگ ہوگی تو جو مشرق وسطیٰ کے خلیجی ممالک ہیں بشمول سعودی عرب، ان کے لیے نئے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اچھا، سعودی عرب نے بہت احتیاط سے اقدام لیا ہے اور کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے وہاں ٹینشن میں اضافہ ہو، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ جس طرح کی تیاری ایران نے کی ہے اس طرح کی تیاری سعودی عرب نے بھی کری تھی۔ انہوں نے بھی، ان کا بھی ملک بہت بڑا رقبے میں، اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے میزائل کے جو ہے نا پہاڑوں کے اندر انڈر گراؤنڈ بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس جنگ میں سعودی عرب شامل ہو گیا تو دونوں طرف بہت نقصان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے ہونے سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ وہ ممالک بھی جو وہاں نہیں بیٹھے ہیں، مثلا پاکستان تو وہاں نہیں ہے، بھارت وہاں نہیں ہے، فلپین وہاں نہیں ہے، اور دوسرے ممالک نہیں، لیکن ان کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں۔ اگر وہاں جنگ ہوئی اور تباہی ہوئی، وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے اور پوری عالمی معیشت پر اثر پڑے گا، اور ہر طرف فساد بازاری ہوگی، انفلیشن ہوگا، قیمتیں آگے بہت آگے جائیں گی۔ دبئی میں تو مکانوں کی قیمت جو ہے وہ تیزی سے گرے گی کہ دبئی اس کو سنبھل بھی نہیں سکے گا۔ تو بہت تباہی ہے جنگ کا ہونا۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، امریکہ اور ایران کے درمیان جو اعتماد کی کمی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مذاکرات پر اثر انداز ہوئی تو غلط نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا، اس لیے کہ اعتمادی کا تو مسئلہ ہے سارا، کیونکہ دیکھیں نا اعتماد ہو کیسے سکتا ہے؟ 2 دفعہ ایران پہ حملے ہوئے اور پھر امریکہ اپنے ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکا، تو امریکہ بھی ظاہر وہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ اس کو ملے، ایران بھی چاہے گا کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملے۔ دونوں اپنے اپنے عوام کے پاس جو ہے فاتح کی شکل میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یا تو اگر دونوں اس بات پہ راضی ہو جاتے کہ اب یہ جنگ ہو چکی، نہ ہم وہ جنگ جیتے نہ تم جیتے، تو اب ہم جو ہے نا اور بات چیت کرتے ہیں، بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، لیکن یہاں دونوں اس بات پہ راضی نہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور ان کے عوام ان کو فاتح مان لیں، وہ یہ مان لیں اور دنیا کے سامنے وہ دکھائیں کہ وہ جنگ جیتے۔ تو جب اگر یہ ایسی سچویشن ہو تو اس میں تو اعتماد کی تو کمی خود بخود ہو جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے انور صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت برے ہوں گے، بہت برے ہوں گے۔ یعنی آپ نے خطے پہ کیا، پوری دنیا پہ اثرات ہوں گے، عالمی معیشت بیٹھ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا ہے، ہر طرف مہنگائی ہوئی ہے، ہر طرف بے روزگاری ہوئی ہے، اور کیونکہ آج کی جو موجودہ ماڈرن دنیا ہے، ماڈرن اکانومی جو ہے، وہ جس کو کہتے ہیں اردو میں سیال سونا یعنی پیٹرول، وہ اس کے ذریعے چلتی ہے۔ اگر پیٹرول نہ ہو، فیول نہ ہو، تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تو خطے کا تو ظاہر ہے خطے پہ تو اثر پڑے گا ہی، براہ راست اثر پڑے گا، پوری تباہی ہوگی۔ گلف اسٹیٹس میں ایران پہ بھی اگر بامبنگ ہوئی، ایران کی بھی معیشت کافی مشکل حالت میں، ایران پہ بھی اثر پڑے گا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے پوری دنیا پہ بہت خطرناک اور خوفناک اثرات مرتب ہوں گے۔ ٹھیک ہے انور صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا اگر مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو کن نکات پر پیش رفت متوقع ہو سکتی ہے؟ سب سے تیزی سے جو ہو سکتی ہے، جس میں کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز پہ۔ اگر آبنائے ہرمز پوری طرح آپریشنل ہو جاتا ہے پھر تو ساری دنیا کا اس میں پھر فائدہ ہے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہے کہ معیشت کم سے کم ایک استحکام کی طرف آ جائے گی، اور پھر جو ہے بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مذاکرات میں تعطل آیا ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے؟
کم از کم دیکھیں میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے جنگ کر کے دیکھ لیا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں حاصل کر سکے، تو مجھے تو کم از کم یہ امید ہے کہ دوبارہ مذاکرات کی طرف ہی لوٹ کے آئیں گے، کیونکہ دوسری کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ان کے پاس. کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیجیے گا ایران پر جو عائد اقتصادی پابندیاں ہیں ان کے خاتمے سے اگر خاتمہ ہوتا ہے تو عالمی تیل کی جو منڈی ہے اور عالمی معیشت پر اس کا کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو خاتمہ ہوتا ہے پابندیوں کا تو یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا ایران جو ہے اس دنیا میں شاید تیسرا سب سے بڑا پروڈیوسر آئل کا، تو ایک بہت مقدار میں آئل جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئے گا اور اس کی وجہ سے ایک تو تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی، ٹھیک ہے، ایران کی معیشت بہتر ہوگی اور پورے خطے میں جو ایک آرٹیفیشل سچویشن ہے کہ جو کچھ ممالک جو ہیں جو وہ بھی تیل نہیں پیدا کرتے ہیں، ان کی پوری اجارہ داری ہے، وہی سب کچھ رکھتے ہیں، وہ ختم ہوگی. ایران کو جو اس کا جائز مقام ملے گا اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا یہ ترسیل رکنے سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں دنیا پہ، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی اتنا بڑا جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے اس کو اس طرح اگنور کرتے رہنا بہت نیگیٹو اور بہت نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے انور صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا موجودہ حالات میں ایران، امریکہ، اسرائیل اور جو عرب ممالک ہیں ان کے مفادات کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی، عرب اور کس کا نام لیا آپ نے؟ ایران، امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کی. جی دیکھیں، مفادات بظاہر تو اسرائیل اور عرب ممالک اور ایران کے مفادات تو نہیں جڑے ہیں، لیکن جڑے ہوئے ہیں. مثلاً اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جو ہے گرچہ اس کے بیشتر عرب ملکوں سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ایران سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن وہ وہیں موجود ہے اور یہ اتنے برسوں سے جنگ جاری رکھنا، جنگ میں ملوث رہنا، جنگ کے نقصانات اٹھانا کوئی مذاق نہیں ہے. مسلسل وہ ٹینشن میں ہے، ان کی نسلیں گزر گئی اسی جنگ کی حالت میں، تو اس کو زیادہ تو فائدہ اسرائیل کو ہوگا کہ وہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ امن کی طرف اگر جائیں گے تو ان کے ہاں بھی جو ہے ایک نئے طریقے سے، ایک نئے طرز زندگی سے رہنا سیکھیں گے، امن میں رہنا سیکھیں گے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کے زندگی کرنی سیکھیں گے. تو اسرائیل کا بھی فائدہ ہے اور عرب ملکوں کا بھی فائدہ ہے کیونکہ مسلسل ٹینشن ہے. آخر جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطینی بھی تو عرب ہے نا، اور اس کا حکمرانوں پہ ہو یا نہ ہو عوام پہ تو بہت اثر پڑتا ہے. عوام بہت عرب عوام پریشان ہوتے ہیں، تو اگر وہ ان کی ٹینشن دور ہوگی تو عرب حکمرانوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. اوور آل اس خطے میں اتنے پوٹینشیل ہے، آبادی کم ہے، وسائل بہت ہیں. اگر وہاں امن ہو اور اتنے جو بلینز آف ڈالر بلکہ ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالر جو اسلحہ پہ جنگوں پہ خرچ ہوتا ہے وہ نہ ہو، اور وہ اگر خرچ ہو ترقی پہ، تعمیر پہ، تو پورا خطہ یورپ سے آگے نکل سکتا ہے اور اس کا اسرائیل اس کا ایک حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا. ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے. مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا. امریکی سفارتکار کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا نے بتایا ہے کہ مذاکرات میں لبنان میں کشیدگی کم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہے. امریکی ویب سائٹ ایکسوس نے امریکی سفارتکار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران لبنان جنگ کے خاتمے کے طریقہ کار پر بات ہوئی ہے. آبنہ ہرمز کھلا رکھنے کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے. ایرانی وفد مذاکرات مکمل کر کے سوئٹزرلینڈ سے واپس روانہ ہو گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وفد 4 فریقی مذاکرات کے بعد واپس چلا گیا ہے. برگنسٹاک مذاکرات کا اعلامیہ کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا. امریکی سفارتکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مذاکرات میں لبنان جنگ کے خاتمے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہے. آبنہ ہرمز کھلا رکھنے کے حوالے سے بھی پیش رفت سامنے آئی ہے.
ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا۔ امریکی سفارتکار کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا نے بتایا ہے کہ مذاکرات میں لبنان میں کشیدگی کم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے امریکی سفارتکار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران لبنان جنگ کے خاتمے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہے۔ آبنہ ہرمز کھلا رکھنے کے حوالے سے بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ کچھ ہی دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ امریکی سفارتکار کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا نے بتایا ہے کہ مذاکرات میں لبنان میں کشیدگی کم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے امریکی سفارتکار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران لبنان جنگ کے خاتمے کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ آبنہ ہرمز کھلا رکھنے کے حوالے سے بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایرانی وفد مذاکرات مکمل کر کے سوئٹزرلینڈ سے واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایرانی وفد 4 فریقی مذاکرات کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ برگنسٹاک مذاکرات کا اعلامیہ کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا۔ مذاکرات میں لبنان جنگ کے خاتمے کے طریقہ کار پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی سفارتکار کے مطابق آبنہ ہرمز کھلا رکھنے کے حوالے سے بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران کا وفد سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ کچھ ہی دیر بعد جاری کیا جائے گا۔